انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین، تقریباً 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، وہ بھی 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے، سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز آج بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ تو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹ نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو اگر سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور مقصد بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھ کویک کی صورت میں اگر یہ مینار گریں بھی تو یہ باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دیں۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے ایسے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور اس دور میں جب کنکریٹ یا سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ڈوم کو کس طرح بنایا گیا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں عالیشان تقریب منعقد کی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادہ خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادہ خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے ہی دن ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور 4 سالوں بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا مشہور ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سال بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھے، یعنی پورے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا، ایک بار پھر سے مغل سلطنت کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شاید یہاں اب بھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل
جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے اس کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے نہ کچھ کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی خوشبو لگائی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس کام کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔